نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر رواہ الترمذی وابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند نہیں ہے جتنا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں محبوب اور پسند ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کا ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام کی فضیلت اور اہمیت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال دیگر ایام کی بنسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد نفلی عبادت کا سب سے بہترین زمانہ فضیلت کے اعتبار سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی جو اجر و ثواب ایک سال کے روزے رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب توفیق بندہ ان ایام میں بھی کسی ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اس کو وہی ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کی جو فضیلت ہے، ان ایام کی ایک رات میں عبادت کرنے کی وہی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خصوصی طور پر ان دنوں میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے عن حفصة رضی اللہ تعالی عنہ قالت اربع لم تکن يدعوهن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من كل شہر ورکعتان قبل الفجر رواہ النسائی۔ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کے روزے، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے، نمبر 3 ہر ماہ کے 3 روزے یعنی ایام 20 کے 3 روزے، اور نمبر 4 فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ یہ 4 چیزیں اگرچہ فرض یا واجب تو نہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اتنا اہتمام اور ایسی پابندی فرماتے تھے کہ کبھی یہ چیزیں ترک نہیں ہوتی تھیں۔ مگر اس موقع پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں عاشرہ سے مراد پورے 10 دن نہیں ہیں، بلکہ